دوسری مداخلت 2007 نومبر جب کونڈولیزا رائس نے ہمارے صدر کو کئی مرتبہ سوتے سے جگایا اور زبردستی ان کو، اب ہمارے پولیٹیشین کی میں بات کروں گا تھوڑی سی، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، تاکہ وہ پھر وہ اٹریکشن نہیں رہتی، ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، کہ چارٹر اور ڈیموکریسی سائن ہوا لنڈن میں. خالد محمود صاحب کو بھی معلوم ہوگا اس بات کا. ابھی اس کی سیاہی نہیں سوکھی تھی، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی. میں خود لنڈن میں تھا ان دنوں میں. یہ ایج وے روڈ پہ رحمان ملک صاحب کے گھر پہ ساری میٹنگز ہوئی، تو اسی کے ساتھ ہی میری سسٹر رہتی ہے اور ان کے ساتھ ہی میری پہلی دفعہ بھائی ملاقات ہوئی، اور انہی دنوں میں ہوئی جن دنوں میں چارٹر اور ڈیموکریسی سائن ہو رہا. مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ابھی، تو اتنے میں پتہ لگا کہ ابو دھابی میں پرویز مشرف صاحب اور ہمارے ڈی جی ISI اور ان دنوں میں کون تھا مجھے یاد ہی، کیانی صاحب تھے شاید، اور محترمہ کی میٹنگز ہو رہی ہیں فیسیلیٹیٹڈ بائی دا US. کونڈولیزا رائس جو تھیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. کس لیول پہ؟ پہلا خط آیا سافٹ مداخلت کا پریزیڈنٹ کے لیول سے، دوسری مداخلت ہوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول سے. اب تیسری مداخلت پہ آ جائیں آپ. وہ کوئی میرے خیال میں گریڈ 17 یا 18 کا وہ ڈونلڈ لو جو ہے. اب کوئی کہہ رہا جی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سائفر جو ہے وہ غائب ہو گیا. سائفر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے غائب ہو گیا، اور سائفر آیا اور سائفر نہیں آیا کی گفتگو ہو رہی ہے. یعنی وہ سائفر ایک جگہ نہیں جاتا، وہ سائفر کم از کم 5 جگہ پہ جاتا ہے. تو ایک جگہ سے اگر غائب ہو گیا 3 جگہ اور ہوگا، 3 جگہ اور نہیں ہوگا تو آپ کی ایمبیسی کے ریکارڈ میں ہوگا. اگر ایمبیسی کے ریکارڈ میں نہیں ہوگا تو سفیر موجود ہے، ابھی بھی سفیر ہے، اس کو بلا کر آپ پوچھ لیں بھائی سائفر کہاں ہے، اس کی اوریجنل کاپی کہاں ہے، کہاں نہیں. تو اس لیول پہ جب ہم آ جائیں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں چل سکتے. اب آ جائے مفاہمت کی بات. ایک تو 2 ٹرینڈز چلے یہاں پہ، یعنی کہ ہمارے یہاں 33 سال مارشل لاء ہے اور تقریباً 42 سال ہو گئے جمہوریت. پہلے برابر تھے، اب تھوڑا سا آگے نکل گئے. کسی پرائم منسٹر نے آج تک اپنی ٹینیور کمپلیٹ نہیں کی. پاکستان کی جو ہسٹری اور خاص طور پر 88 آنورڈز ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. ایک کو آپ لا رہے ہیں پھر اسی کو نکال کر دوسرے کو لا رہے ہیں جسے پہلے نکالا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لیسر ایول. ہمارے یہاں یہ ایک بڑی ٹرمینالوجی تھی کہ ایک بڑا ایول ہوتا ہے، ایک چھوٹا ایول ہوتا ہے، تو یو گو فار دا لیسر ایول. جب آپ لیسر ایول کی طرف جاتے ہیں تو پھر اسی کو بعد میں آپ بڑا ایول بن جاتا ہے. جب جاتا ہے تو پھر دوسرا جو ہے اتنی دیر میں وہ اپنے آپ کو لیسر ایول بنا کے دکھاتا ہے، تو پھر وہ ایک وشیس سرکل ہے جو چلتا رہے. یہ کچھ سوچ سکتا تھا؟ آپ مجھے حقیقت بتائیں. غالباً کوئی سیاستدان ہے، کوئی یہاں پر بڑے صحافت سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ساری عمر جنہوں نے صحافت میں گزاری. مجھے بتائیں کہ آپ کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی شخص، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، کہ اس کی اس دن فرد جرم لگنی ہو اور وہ علم اٹھا رہا ہو پرائم منسٹر. مجھے سمجھا دیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور کیسے IGI بنی تھی اور کیسے PDM بنا. ہمارا خیال تھا آپ یہ سب کچھ سمجھانے آئے. وہی سمجھانے آئے، وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا جب میں نے بتا دیا کہ IGI کیسے بنی تھی، تو جیسے IGI بنی تھی ویسے PDM بنی. اب IGI کس نے بنائی تھی وہ ذرا کہیں سامنے آ گئے تھے. یہ جو PDM ہے وہ ابھی پردے کے پیچھے تھے اور ان سب کو اکٹھا کر دیا. تو میری چند ایک جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جنہوں نے ملاقات کے اندر دردناک اپنا اظہار خیال کیا اور آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی کال کروائیں کہ ہم واپس جائیں جہاں پہ تھے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو اس طرح تو اگر ہم چلائیں گے تو پھر مفاہمت کی بات کیسے کریں گے. اب میرا خیال ہے کہ ایک تو ہے نا مارشل لاء، ایک ہے کہ بغیر مارشل لاء کے
ایک اور نیا ٹرینڈ جو ہمارے اندر آ گیا ہے یہاں پر، اچھا ہے برا ہے لوگوں کو پتا ہے، میں اس پہ اپنا تبصرہ نہیں کروں گا، کہ ایکسٹینشن ان سروس، ٹھیک ہے نا، اچھا ہے برا مجھے نہیں پتا، میں صرف یہ تجویز میں سمجھتا ہوں ہے. ایک تو یہ کہ اگر اس ہسٹری کو دیکھیں آپ پچھلے تقریباً 88 آنورڈس، کہ جب کوئی ٹینیور پورا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے پرسنلی، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کہ یہ اسمبلی کا ٹینیور جو ہے نا وہ 4 سال ہونا چاہیے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال سے وہ بھی 4 سال ہونا چاہیے، تاکہ وہ ٹائم جو ہے نا، ایک تو ہماری قوم بڑی جذباتی ہے، وہ برداشت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم ہے اس کو تبدیل کریں، اگر قوم نہیں چاہتی تو لانے والے چاہتے ہیں کہ اب ان کو نکال دیا جائے، شاید کسی وجہ سے یہ اب ہمارے آگے بات زیادہ کرنی شروع کر دی ہے یا فیصلے غلط کرنے شروع کر دیے ہیں، جو بھی کریں. تو یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم نے آگے چلنا ہے ایمان. اور پھر پہلے میں نے 1993 میں یا 92 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ وی شوڈ ہیو اے نیشنل سیکورٹی کونسل. میں نے اس لیے لکھا تھا وہ آرٹیکل جس پہ کوئی ناراضگی کا بھی اظہار ہوا، کیونکہ پہلے میں نے جب 58(2) بھی ختم کیا تو میں نے کہا مارشل لاء لگے گا، تو بڑی مجھ پہ تنقید ہوئی، حالانکہ وہ خبر 3 4 5 کالم کی لگ گئی تھی کہ میں نے کہا 58(2) بھی ختم کیا، مارشل لاء لگے گا، تو ہر کسی نے ہنسنا شروع کر دیا کہ اب مارشل لاء نہیں لگے گا. تو 99 آ گیا، 99 آ گیا نا، پھر مارشل لاء بھی لگ گیا، 58(2) بھی نہیں تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم کریں، اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو ابھی موجود ہے، کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے اس وقت، ایک تو ہے کہ آپ کی اکانومی بالکل یو آر آن دا ورج آف بینکرپسی. یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ مان گیا کسی نہ کسی طریقے سے، ورنہ ہم ڈیفالٹ کے اتنے قریب آ چکے. اور انہوں نے مطلب کس سے خوش ہو کے کس وجہ سے انہوں نے ہاں کر دی، تو ہماری تھوڑی سی بچت ہوگی ہے. اب روپے کو لے آئے، اگر دیکھا جائے تو روپے کو اگر 180 190 پہ بھی لے آئیں، لیکن جب تک آپ اوور آل آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ کی ایکسپورٹس ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنی ریمیٹنسز کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ اس سرکولر ڈیٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب آپ اپنے انرجی کے معاملات کو صحیح نہیں کریں گے. دیکھیں سب سے آسان طریقہ پیسہ بنانے کا کیا تھا 80s میں 90s میں خاص طور پہ سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگائیں، آئی پی پی لگا دیں، ایڈوانس پیسہ ملتا تھا، رینٹل لگا دیں، ایڈوانس کمیشن ملتی تھی. وہ بعد میں بوجھ کس کے کندھوں میں پڑنا ہے، عوام کے. جو بندے آئے وہ لگا کر پیسے لے کر بسم اللہ کر کے نکل گئے. اور پھر ہماری جو الحمدللہ جس طرح آپ فیصلے ہو رہے ہیں، این آر او ہوا، وائڈ اپریشیا ہو گیا، کالعدم قرار دے دیا ہمارے سپیریئر کورٹس، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو وائڈ اپریشیا یعنی کالعدم قرار دے دیا کہ یہ کبھی تھا ہی نہیں. وہ پیسہ کدھر گیا؟ چلو میں نہیں کہتا کہ بلینز میں تھا، وہ $60 ملین تو تھا کہ نہیں تھا، جیولری بھی تھی، سر محل بھی تھا کہ نہیں تھا؟ کوئی کہہ سکتا کہ نہیں تھا؟ جس کا تھا جب اسی نے اعتراف کر لیا، پہلے کہا میرا نہیں تھا، جب پتہ لگا کہ پاکستان کو پیسے جا رہے ہیں انہوں نے کہا میرا ہے، پھر پیسے لے لیے، سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہماروں کو. وہ منی ٹریل کدھر ہے؟ کسی نے پوچھا؟ کسی کورٹ نے پوچھا؟ کسی وکیل نے پوچھا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی گئی سپریم کورٹ میں پوچھنے کے لیے کہ آپ نے تو یہ وائڈ اپریشیا قرار دے دیا تھا، تو وہ پیسے کدھر ہیں جو سرے مال کے تھے اور جو دوسرے پیسے تھے؟ تو اس لیے ٹو ریپ اٹ اپ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے بات کرنی مفاہمت کی. دیکھیں مفاہمت تب ہو سکتی ہے جب آپ جمہوریت، دو چیزیں، فوجی آ کر کیوں حاوی ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، چاہے برا لگے چاہے اچھا لگے، ان کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے، بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے،
ان کے بعد ڈسپلن ہوتا ہے. چلو یہ بھی بات کہہ لیں, ڈنڈا ہوتا ہے جی. ڈنڈا تو سب سے بڑی بات ہے نا. ڈنڈا آپ تب پکڑتے ہیں کہ ڈنڈا جب آپ کے پاس ہو تو آپ پکڑیں گے نا. تو یہ چیزیں ہیں. اور ہمارے جو کوئی ادارہ میں نے دیکھا, کوئی ادارہ, کورٹس لے لیں آپ, ججوں کو مار پڑ رہی ہے, کوئی کچھ بولے گا نہیں بولے گا. ایک جج کے خلاف آپ کریں سارے اکٹھے ہو جائیں گے, ساری اس کی سپورٹ کرنی شروع کر دیں گے. فوج میں آپ کسی ایک سپاہی کو مار دیں, چیف آف آرمی اسٹاف کو چپیڑ لگے گی جان. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. پولیٹیشینز کو آپ دیکھ لیں, 4 ادھر لگے ہوں گے کہ اعجاز الحق کا راستہ روکو, 4 ادھر لگے ہوں گے نواز شریف کا راستہ روکو, 4 ادھر لگے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دیں. کبھی کسی چیز پہ مفاہمت پیدا نہیں ہوتی. تو جب تک ہماری پالیٹکس کے اندر میچورٹی نہیں آتی تو یہ مفاہمت بھی ڈنڈے سے ہی پیدا ہوتی. اس وقت جو پولرائزیشن ہے, میرا خیال ہے کہ اس پولرائزیشن کو دور کرنے کے لیے 2 ہی ادارے ہیں موجودہ صورتحال میں جو اپنا کردار ادا کریں تو ملک کے اندر پرامن طریقے سے معاملات ہو سکیں. ان میں سے ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے, دوسری جوڈیشری. جس طرح ابھی یہ پیو کر رہے ہیں, راستے کھول رہے ہیں, جس طرح کہ ابھی انہوں نے کیسز کو دیکھیں نا, ایک کو آپ نے سزا دی اور 4 سال کے بعد آپ اس سزا کو معاف کر رہے ہیں, تو اس شخص کے اوپر جو 4 سال مصیبت گزری ہے اس جج کو میں جا کے سزا دوں, اس کو پھانسی لٹکاؤں, یا اس کو اس اذیت سے گزاروں, یا وہ فیصلہ غلط ہے یا یہ فیصلہ غلط ہے. نہیں, وہ اس کو دیں جو ملتا رہا ہے ججوں کے ساتھ. بھائی آپ مداخلت نہ کریں, بعد میں جو سوال میں صرف بات کروں, آپ سوال کرنا بعد میں جو بھی کرنا. جی. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اب ڈیمانڈ کیا ہے اس وقت؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب میں نے کہا نا نواز شریف صاحب کو ملا تھا 3 سپٹمبر کو, کیوں ملا تھا میں آپ کو یہی بتا دوں. ایک جہاز میں ہم آ رہے تھے, ٹریول کر رہے تھے, اور اسکردو سے ہم نے ٹیک آف کیا. خالد محمود صاحب, مشاہد حسین سید صاحب ساتھ تھے, پرویز رشید صاحب ساتھ تھے, سیف الرحمان صاحب اس جہاز میں موجود تھے, جنرل مجید ملک اللہ بخشے اس جہاز میں موجود تھے, چیف آف آرمی اسٹاف موجود تھے, اور پرائم منسٹر تھا, اور میں. ایک کور کمانڈر کی ٹرانسفر, یہ بات میں ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں, شاید آپ نے سنی ہو. 4 ماہ کے بعد اس کو جہاں تعیناتی ہوئی تھی وہاں سے واپس GHQ بلا لیا. اب مجھے کوئی خبر نہیں ہے, میرے رائٹ پہ جہاز کے اندر C-130 جہاز تھا, وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے کاکپٹ میں, ہم لوگ نیچے بیٹھے تھے. جہاز ٹیکسی کر رہا تھا, تو پہلا 3 دن کے بعد جب آپ چڑھتے ہیں تو جہاز میں اگر کوئی اخبار پڑھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ خبریں کیا ہوئی. میں نے دیکھا چھوٹی سی خبر تھی کہ فلاں جرنیل کو منگلہ سے GHQ ٹرانسفر کر دیا گیا. تو میں نے کہا 3 مہینے بعد کس طرح واپس آ رہے ہیں, تو میں جانتا تھا ان کو. تو میں نے ساتھ میں جنرل صاحب منیر حفیظ صاحب بیٹھے تھے جو بعد میں نیب کے چیئرمین بنے, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جان سر آئی ڈونٹ نو, یہ ان کا جواب تھا مجھے. تو مجھے پتا نہیں کیا ہوا, اسپونٹینیس معاملہ تھا. میرے بالکل آگے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہوئے تھے, جنرل پرویز مشرف, وردی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. میں نے ٹیکسی میں گاں ہو رہی تھی جہاز, میں نے ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے ایسے دیکھا, یس اجاز, ان کے الفاظ. میں نے سر آئی ریڈ دس نیوز اینڈ آئی آسکڈ جنرل منیر حفیظ, ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, سو آئی تھاٹ آئی آسک یو. تو واٹ, جنرل سلیم حیدر ہیز بین ٹرانسفرڈ بیک ٹو GHQ. ہی واز اونلی فار 4 months ان منگلہ. میں اپنی طرف یہ کہہ رہا کہ وہ ہمارا گولف کا پارٹنر ہے, اس کے ساتھ ہم گولف کھیلتے تھے, تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہوا کہ وہ آ گئے. تو ان کے اچانک منہ سے نکلا کہ آئی ہوپ دے ول اسٹاپ انٹرفیئرنگ ود مائی کمانڈرز. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے مجھے بتائیں.